اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 اللہ فرماتا ہے اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کار انجام نہ دی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو بات آپ تک پہنچائیے اب وہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور وہ بات اتنی اہم، مہم، امپورٹنٹ کہ اگر رسول اللہ نے وہ بات نہ پہنچائی تو گویا رسالت کی کوئی بات نہ پہنچائی، یعنی پوری رسالت پر پانی پھر گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت جب رسول آخری حج کر کے، پہلا اور آخری حج کر کے واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو غدیر قم کے مقام پر جہاں پر دو راہا تھا، جہاں پہ قافلے منتشر اور متفرق ہوتے تھے اپنے اپنے علاقوں کی طرف، یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے لوگوں کو جمع کیا، اونٹوں کا پالان بنایا اور عظیم الشان اعلان کیا جس کو اعلان غدیر کہا جاتا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہاں پہ خصوصی طور پہ نہ انہوں نے لفظ خلیفہ استعمال کیا، نہ لفظ ولی استعمال کیا، نہ لفظ حاکم استعمال کیا، صدر، وزیر اعظم، کسی بھی قسم کا کوئی متبادل لفظ نہیں، بلکہ مولا۔ اور اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے زیادہ تمہارے نفس پہ کون اولا ہے، تو کہا گیا کہ آپ، یعنی خود رسول اللہ۔ اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس میں یعنی رسول کے بعد رسول کا جانشین، خلیفہ، حاکم، رہبر، رہنما، صدر، وزیر اعظم، ہر قسم کی اصطلاح سموئی جا سکتی ہے، ورنہ اس پہ بحث ہو جاتی کہ وزیر کہا تھا، جانشین کہا تھا، یا جانشین کن معنوں میں کہا تھا۔ اب یہاں یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا، یعنی اپنے عمزاد کو، اپنے داماد کو جانشین کیوں بنایا؟ جیسا کہ سوال بعد میں اٹھایا گیا، نعوذ باللہ مذاق اڑایا گیا، گستاخی رسول کی گئی ملعون یزید کے دربار میں کہ نہ کوئی وحی اتری تھی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، ڈرامہ تھا خلافت پر، حکومت میں قبضہ کرنے کے لیے۔ تو یقیناً اس کے چاہنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، یا کمزور ایمان مسلمان موجود ہیں کہ جو اشتباہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک گفتگو کہ اللہ کے رسول نے علی کو کیوں منتخب کیا، اگر وہ چاہتے تو کسی اور کو منتخب کر دیتے، یا ان کے دل میں یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ یہ میرے داماد ہیں، یہ میرے قبیلے کے فرد ہیں، یہ میرے چچا زاد ہیں، تو اقربا پروری کا کہیں الزام نہ لگ جائے، تو اس کے پیش نظر کسی اور کو بنا دیتے ہیں۔ تو آئیے اس اعلان غدیر کو، انتخاب علی کو ہم عقلی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جیسے آج کل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اوپن میرٹ، کہ اوپن میرٹ کی بنیاد پر اگر ہم لوگوں کا تقرر کریں، لوگوں کا انتخاب کریں، تو اس میں ہر شخص راضی رہتا ہے۔ ہم قابلیتوں کا ایک پیمانہ مقرر کر دیں، صلاحیتوں کا میزان مقرر کر دیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ بھئی جو اس میزان پر، جو اس ترازو پہ پورا اترے گا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کو منتخب کر لیا جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں امتحانات کی صورت میں ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں انٹرویو کی صورت میں ہوتا ہے، یا عملی طور پر مظاہرہ کرنے کو کہا جاتا ہے، آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈیمو دیتے ہیں۔ تو ایک لیڈر میں، ایک حاکم میں، ایک رہنما میں کیا خوبی ہونی چاہیے، ہم اس کو لے لیتے ہیں ان خوبیوں کو، اور پھر ان خوبیوں کو چسپاں کرتے ہیں،
تطبیق کرتے ہیں علی پہ اور دیگر افراد پہ، اور موازنہ کرتے ہیں کہ ان معیار پہ، ان معیارات پہ، ان خصوصیات پہ، ان صلاحیتوں پر کون پورا اترتا ہے، کتنا پورا اترتا ہے. جو سب سے زیادہ پورا اترے گا ہم اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے مثلا. تو یہ الزام نعوذ باللہ رسول اللہ کی ذات سے ہٹ جائے گا کہ انہوں نے خدا نخواستہ اقربا پروری کی، خدا نخواستہ انہوں نے جو ہے جھکاؤ، ہمدردی ظاہر کی اور اپنے امزاد کو آگے بڑھا دیا. اب گوگل آؤٹ کریں یا ڈسکس کریں، تحقیق کریں، رہنما کی تو بہت ساری صلاحیتیں اور خصوصیات ہوتی ہیں آن دا بیسس آف وچ آپ سلیکٹ کریں کہ بھئی کون ہمارے لیڈر ہونا چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس بہترین پیمانہ خود قرآن کا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لمبی چوڑی ایک لسٹ بنائیں کہ ایک لیڈر میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے اور پھر ڈیسائیڈ کریں. تو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن میں تلاش کر لیتے ہیں کہ کوئی اشارہ، الکنایہ، کوئی داستان، کوئی ایسا موقع کہ جس پر کسی نبی کے جانشین کو مقرر کرنے کا موقع آیا ہو اور اللہ نے کوئی پیمانہ دیا ہو کہ بھئی یہ پیمانہ ہے، اس پر تول لو اور اس پہ پرکھ لو، یا یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگ مطمئن ہو سکیں کہ خدا نخواستہ نبی نے اپنے طور پہ کچھ مینیپولیشن یا جسے کہتے ہیں نا کہ ریگنگ، کرپشن خدا نخواستہ یا جھکاؤ تو نہیں ظاہر کیا ہے. تو اس زمین میں بڑا دلچسپ پیمانہ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں دیا گیا ہے، اور کم و بیش اس قسم کی صورتحال داؤد علیہ السلام سے پہلے شمویل پیغمبر نامی نبی کی حکومت میں، نبی کے دور میں پیش آ چکا ہے. اب وہ پیمانہ اور وہ بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، خدا کی چہیتی ترین قوم تھی، اور سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل کی قوم میں آئے اور انہوں نے اچھی کارکردگی کا، اطاعت کا، فرما برداری کا مظاہرہ بھی کیا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی کو کامیابیاں ملتی ہیں تو جلد یا بدیر اس کے اندر گھمنڈ، تکبر، فخر آ جاتا ہے. شیطان میں جیسے آیا. جبھی مولا فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو اس نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد انسان گھمنڈ، فخر کا، تکبر کا شکار ہو جائے. سب سے زیادہ پیغمبر اسی قوم میں آئے، اور یہ وہ قوم تھی جس نے نافرمانی کی انتہا کر دی کہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 70 انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے اور اپنی دکانوں پر آ کر ایسے بیٹھتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، توبہ کا بھی خیال نہیں آتا تھا. تو نافرمانی کرتے پھر توبہ کرتے، پھر نافرمانی کرتے پھر توبہ کرتے، پھر نافرمانی پھر توبہ. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص یا ملت نافرمانی کرتا ہے یا کرتی ہے تو اللہ اس کو سزا بھی دیتا ہے متوجہ کرنے کے لیے. تو ان کو بھی سزا ملی. یہ اپنے علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھے جو کہ فلسطین کا علاقہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے صاحبزادے تھے اسحاق، وہ وہیں تھے فلسطین میں، انہی کی نسل سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور خود یہ شمویل، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سب سے زیادہ پیغمبر انہی کی نسل سے آئے. جبکہ اسماعیل دوسرے جو صاحبزادے تھے وہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ عرب میں آئے، رسول اللہ ان کی نسل سے پیدا ہوئے. تو وہاں پہ جو فلسطین میں ایک بادشاہ تھا جالوت، وہ بڑا ظالم تھا. اس نے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو فلسطین سے نکال دیا تھا، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا تھا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا تھا. اور تابوت سکینہ آپ نے نام سنا ہوگا جس پہ اکثر جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صندوق تھا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے دریا برد کیا تھا.
اور پھر بعد میں اسی صندوق میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذرا اور وہ 2 تختیاں جو کوہ طور سے لے کر آئے تھے، 10 کمانڈمنٹس جس میں تھیں، ہدایات رسول اللہ کی طرف سے، وہ اس میں رکھے ہوئے تھے، اور اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس لیے تھے، تابوت کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کا صندوق، سکینہ یعنی سکون دینے والی، تابوت سکینہ سکون دینے والا صندوق، وہ ان کے لیے بڑا بابرکت تھا۔ وہ جہاں جاتے وہ اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، جنگوں میں یا رہائش کے طور پہ جہاں وہ سکونت اختیار کرتے، اور اس کی وجہ سے بڑی برکت ہوتی تھی۔ خود جالوت نے ان کے اس صندوق کو قبضے میں لے لیا تاکہ یہ بے سکون رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ صندوق اس کو راس نہیں آیا، تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بھئی صندوق کو باہر ڈال دو، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو کوئی اس صندوق کو باہر ڈالنے کے لیے فلسطین سے راضی نہ ہوا کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو 2 بیل چنے گئے، اس میں اس کو جوتا گیا، صندوق کو رکھا گیا، اور پھر بیل باہر نکلے۔ بہرحال تو یہ بنی اسرائیل کی قوم شمویل پیغمبر کے پاس آئی اور کہنے لگی جالوت ہم پہ ظلم کر رہا ہے، آپ ہم پہ ایک ایسا سربراہ حاکم مقرر کر دیں جو ہمیں جالوت کے ظلم سے بچائے۔ تو شمویل پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طالوت کو مقرر کیا، جس کی خبر سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان اللہ بے شک اللہ نے قد بعث مقرر کیا ہے، مبعوث کیا ہے، طالوت لکم تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو مالک، حاکم، حکمران، رہبر، رہنما۔ اچھا، طالوت ان کی قوم کے نہیں تھے، یا یوں کہہ لیجیے وہاں رہتے نہیں تھے شمویل اور ان کی امت کے ساتھ، وہ رہتے تھے کہیں دور، اور تھے کسان، غریب آدمی، چرواہے، غریب آدمی کے بیٹے، لیکن کافی ماشاءاللہ تنومند، صحت مند اور کثرتی جسم کے، طویل القامت، ان کا نام کہتے ہیں طالوت پڑا ہی اسی لیے تھا کہ طویل القامت تھے۔ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بکریاں چراتے چراتے کہیں دور نکل گئے، بکریاں کھو گئیں، بھیڑیں گم ہو گئیں، وہ اور ان کے دوست ڈھونڈنے میں مصروف ہوئے، نکلتے نکلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کہاں پہنچ گئے؟ شمویل کے علاقے پر۔ اچھا، اس طرف جب آیت اتری ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ ہم نے تمہارے اوپر طالوت کو حاکم مقرر کیا، تو شمویل پیغمبر نے اللہ سے کہا کہ میں تو کبھی طالوت سے ملا ہی نہیں، نہ میں اس کو جانتا ہوں، میں کیسے مقرر کر دوں؟ تو اللہ نے کہا تم گھبراؤ مت، طالوت خود تمہارے پاس چل کر آئے گا۔ تو یہ جب طالوت اور ان کے دوست ڈھونڈ رہے تھے اپنی بھیڑ بکریوں کو، ڈھونڈتے 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 وہ شمویل کے علاقے میں پہنچ گئے۔ تو ان کے دوست نے کہا کہ بھائی ہم تو اس علاقے میں پہنچ گئے، صوف نامی غالباً علاقہ تھا فلسطین کے قریب، کہ ہم اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں پہ آج کے دور کے پیغمبر شمویل رہتے ہیں، تو چلو آؤ ان سے ملاقات کرتے ہیں، شاید ہم ان سے کچھ حکمت و دانش کے موتی سمیٹیں، کیونکہ خود طالوت بڑے حکمت والے، جیسے لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں فقط حکیم تھے، حاکم، وہ حکمت والے تھے۔ تو طالوت بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے حکمت والے، دانشور اور بڑی علمی شخصیت تھے۔ انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک پیغمبر سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں شمویل پیغمبر کے پاس آئے، اور شمویل پیغمبر نے دیکھتے ہی طالوت کو پہچان لیا۔ اللہ نے بتا دیا ہوگا بھئی یہ صفات کا مالک ہوگا، طالوت تم سے خود ملنے کے لیے آئے گا۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہنے کیسے آنا ہوا؟ کہنے کہ ہماری بھیڑ بکریاں گم ہو گئی تھیں، تو ہم نے فیصلہ کیا چلیں آپ سے مل لیں۔ بطور پیغمبر، نبی ہونے کے ایک ہوتا ہے نا دن کے اندر ایک تڑپ ہو ایمان کی، حق کی، صداقت کی تلاش کی، تو اللہ منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو شمویل نے کہا کہ بھئی تمہاری بھیڑ بکریاں تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہیں۔ جیسے بھیڑ بکریوں کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کہیں لے کے جائیں، واپس لے کر آئیں، تو اگر کوئی آگے نہ بھی ہو راستہ دکھانے والا تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ کیا راستہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بھیڑ بکریاں تو اس وقت تمہارے گھر کی طرف جا رہی ہیں، اور تم فکر نہ کرو، وہ گھر پہنچ جائیں گی۔ میں تو تم کو ایک بہت بڑا کام سپرد کرنے والا ہوں اللہ کی طرف سے، جو بھیڑ بکریوں اور زراعت سے زیادہ بڑا کام ہے۔ تو طالوت نے کہا کون سا کام؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے تم کو حاکم مقرر کیا ہے بنی اسرائیل کے نجات دہندہ کے طور پہ،
اور میں تمہیں امیر بنانے والا ہوں اس لشکر کا کہ جو جالوت سے لڑنے کے لیے جائے گا۔ بہادر تو تھے، وہ نہیں گھبرائے، کہیں گے ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اتنی بڑی سعادت بہت اچھی بات ہے۔ تو جب شامل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جسے کہتے ہیں کہ منتخب کیا، اب دیکھیں وہی بات آ گئی کہ رسول کے وسیع، رسول کے جانشین کا تقرر رسول کی مرضی سے نہیں ہوتا، حالانکہ رسول معصوم ہوتا ہے، رسول کی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آگے بتایا کہ بھی اللہ نے طالوت کو، اچھا وہ طالوت کو دیکھ کے تو سٹ پٹا گئے۔ پہلی تو بات تو یہ تھی کہ وہ مقامی نہیں تھے، مہاجر تھے، کہیں سے آئے تھے، اجنبی تھے، تو ہم کیسے یقین کر لیں ان پر۔ نمبر 2، جب ان کا انٹرویو لیا گیا، جب ڈسکشن ہوا، گفتگو ہوئی، پتہ چلا وہ تو کسان ہیں، ان کے باپ بھی کسان ہیں، چھوٹا موٹا ایک ریوڑ ہے، غریب سے آدمی ہیں۔ جب خاندان کا پوچھا گیا تو اس وقت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل چل رہی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں 2 بیٹے ان کے بہت مشہور ہوئے، پیغمبروں کی جسے کہتے ہیں کہ کثرت کی وجہ سے، جس میں زیادہ پیغمبر گزرے، یہودا اور لاوی۔ انہوں نے کہا یہ یہودا اور لاوی کی نسل سے بھی نہیں ہے، یوسف کی نسل سے بھی نہیں ہے، یوسف کی نسل سے پیغمبری نہیں چلی، جیسے کہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا۔ اور یہ تو ہیں نتنیاہو کا بار بار نام میرے ذہن میں آتا ہے، بن یامین کی نسل سے، جو کہ یوسف کے سگے بھائی تھے ایک ہی ماں سے، اور وہ اتنے معروف نہیں تھے ان کی نسل خاندان۔ انہوں نے کہا بھی اس بنیاد پر ہم تو ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، یہ ہمارے حاکم نہیں ہیں۔ بعین ہی یہی واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا، اور رسول اللہ نے علی کے سوا مشہور صحابہ کو جیش اسامہ کے ساتھ بھیجا تھا باہر، اور انہیں جانے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ اسامہ تو 17 سال کا لڑکا ہے، اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ زید کا۔ زید غلام تھے، یعنی کہیں باہر سے آیا ہوا، قیدی بنایا ہوا مال غنیمت کے طور پر، اس کا بیٹا، تو ہم کم عمر غلام کی نسل، ایک اجنبی مہاجر جو ہمارا مقامی بھی نہیں ہے، اس کو ہم کیسے اپنا امیر مان لیں؟ تو رسول نے آگے ممبر پہ بڑی غصے میں تقریر کی تھی کہ، اور یہ جملہ کہا تھا کہ اسامہ بھی تم لوگوں میں بہتر ہے، اور اسامہ کا باپ اسامہ بن زید بھی تم لوگوں میں بہتر تھا۔ اور پھر کہیں جا کے رسول اللہ کو غصے کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کوچ کیا، اس لشکر میں جیش اسامہ میں علی شامل نہیں تھے۔ یہ ایک اور تائید اور ایک نقطہ ہے کہ علی رسول کے بعد جانشینی کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ علی کو لشکر کے ساتھ نہیں بھیجا گیا تھا، باقی لوگوں کو بھیجا گیا تھا جو رسول کے بعد جو ہے امت کی حکمرانی میں یا انتظامیہ میں شامل تھے۔ تو یہی آبجیکشن اسامہ بن زید جب وہ تقرر ان کا ہوا تھا اس پہ بھی کیا گیا تھا کہ انسان کی مینٹلٹی تو وہی چلتی رہتی ہے نا، کہ اپنے سے اوپر دولت مند شخص کو، کسی بڑے خاندان کے فرد کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ دولت مند نہیں ہے، کسی بڑے خاندان کا نہیں ہے، اب چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، عابد ہو، عالم ہو، یہ دنیاوی معیار نہیں ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ الہی معیار تو یہی ہے۔ کیا ہے الہی معیار؟ کہ جب انہوں نے آبجیکشن کیا کہ بھائی یہ تو ہم سے کہیں کمتر ہے، تو ہم اس کو امیر کیسے مان لیں، تو اللہ تعالیٰ نے، شامل نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اسی آیت میں، سورہ بقرہ کی 247 آگے کا جو ٹکڑا ہے، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ہم نے، بے شک اللہ نے اس کو یعنی طالوت کو چنا ہے تم پر، بسطۃ فی العلم والجسم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کیونکہ یہ تم میں علم اور جسامت، علم اور شجاعت کے اعتبار سے برتر ہے۔ یہ اللہ کا جواب تھا، اور اس بہانے آن دا پریٹیکسٹ آف وچ ہمیں ایک اہم معیار مل گیا جو 2 خصوصیات پر مشتمل ہے۔ کسی بھی قوم کی حکمرانی، نبی کی نیابت، جانشینی کے لیے وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اس میں ہونی چاہیے
تاکہ اگر کبھی جھگڑا پیدا ہو، نزاع پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، تو ہم ان معیارات کو لے کر اوپن میرٹ پر فیصلہ کر لیں کہ بھئی دیکھو قرآن، اچھا یہ اوپن میرٹ ہم نے کہا کہ قرآن سے چنا گیا ہے، کسی فرقے کا، کسی مکتب فکر کا نہیں ہے، کسی گڑھی ہوئی حدیث کا منشا اور مقصد نہیں ہے، قرآن کا، جو کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ علم، جسامت علم اور شجاعت، یہ کہہ کے ان کو چپ کرا دیا کہ اب یہ اللہ کی طرف سے معیار ہے، اگر تم میں کوئی علم والا ہے تو آگے بڑھے، اگر تم میں کوئی شجاعت بہادری رکھتا ہے اس کی طرح تو آگے بڑھے۔ اب سب خاموش ہو گئے، پیسہ تھا، دولت مند تھے، بڑے بڑے خاندان کے تھے، لیکن علم اور شجاعت۔ اچھا اتفاقاً حقیقت پسندانہ انداز سے اگر آپ دیکھیں، دنیا میں جو سپر پاورز گزری ہیں اور ابھی سو کالڈ سپر پاورز ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہیں۔ علم، بہادری کہہ لیجئے یا ملٹری پاور، یہ دو چیزیں ہوں تو آپ سپر پاور بن جائیں۔ تو لوگ تو ابھی تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ علم اور شجاعت شاید کسی سپر پاور جس کو دنیا نے بنایا تھا، اب یہ شفٹ ہو گیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ تو کسی نے کہا تھا کہ یا اللہ کے رسول، وہ کون سی قوم ہوگی جس کو ہمارے بدلے میں لائے گا؟ کیا ہم بھی منہ موڑ لیں گے؟ تو رسول اللہ نے سلمان فارسی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، یہ اور اس کی قوم۔ تو آج ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگ امریکہ، اسرائیل یا رشیا کو سپر پاور سمجھتے تھے، تو سپر پاور کا جو اصول ہے اللہ نے دے دیا، علم اور شجاعت، یہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سپر میسی دے دے گا۔ بلکہ آپ کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوگا، ان کے پیچھے تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کو تو صرف ایک قدم بڑھانا ہے۔ امام کے ظہور کے وقت آپ کو ایک قدم بڑھانا ہے، دوسرا قدم تو بس اب مسلمانوں کو یہی توفیق نہیں، سوائے ایک ملک کے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ دو کرائٹیریا دے دیے اور کہا کہ اس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا، اگر کوئی ہے تو وہ آگے بڑھے، پیش کرے اپنی صلاحیتوں کو، اپنا پورٹ فولیو سی وی پیش کرے، اگر ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اچھا وہ بڑے ٹو دا پوائنٹ دو ٹوک آدمی تھے، کون؟ طالوت۔ انہوں نے پہلا جو خطبہ دیا وہ یہی دیا کہ میرے ساتھ وہ چلے جو صحت مند ہو، وہ چلے جو بہادر ہو، وہ چلے جو آخر وقت تک میرا ساتھ دے۔ تو کچھ لوگ تو اسی وقت بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک نہر پہ پہنچے، بھوک سے پیاس سے برا حال تھا، انہوں نے کہا کہ میرا ساتھی وہ ہوگا جو اس دریا سے 2 چلو پانی پیے گا، اور جو سیراب ہو کے پیٹ بھر کے پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ چند لوگوں نے 2 چلو پانی پیا، باقی سب لوگوں نے سیراب ہو کے پیا۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں تو رول ہے کہ کھلاڑی کھیلنے کے دوران یا میچ سے پہلے اگر پیٹ بھر کر کھا لے، پانی پی لے، تو وہ کھیل نہیں پاتا۔ اب لوگ بیٹھ گئے جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، سیراب ہو گئے کہ بھئی ابھی ہم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو شمبل نے طالوت نے کہا میں نے کہا تھا کہ وہی میرا ساتھی ہوگا جو 2 چلو پانی پیے گا۔ تو وہاں پہ بھی ایک دوسرا امتحان آزمائش ہوئی، کچھ لوگ بیٹھ گئے اور 2 چلو پانی پینے والے طالوت کے ساتھ چلے۔ اب یہ جو ساتھ چلے، اس میں بھی کچھ لوگ سوچنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کم تھے، ہمارے پاس ساز و سامان ویسے ہی کم ہے، اور ہم سپر پاور جالوت کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ہم وہیں چھوڑ آئے تھے شہر میں، کچھ لوگ دریا کنارے چھوڑ آئے، اب ہم بچیں تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آگے چل کر مقابلہ کر پائیں گے؟ تو بس جن جن کے دلوں میں یہ شک پیدا ہوا، طالوت نے وہیں کھڑے ہو کے خطبہ دیا کہ جس میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کیسے لڑ پائیں گے، فتح حاصل کر پائیں گے، وہ رک جائے، اور جو عزم مصمم رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ یہ بالکل کربلا کے سفر کا ایک وہ ہے مثال، ایک تشبیہ۔ امام نے کتنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، کتنے لوگ گئے تھے آپ کو معلوم ہے؟ ہزاروں لوگ تھے امام کے ساتھ جب وہ مدینے سے چلے تھے۔ ارے یہ تو علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کبھی نہیں ہارے تو یہ کیسے ہاریں گے؟ بہت سارا مال غنیمت آئے گا، فکر نہ کرو۔ اور کرتے 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 جب حالات بدلے، مسلم کی شہادت کی خبر آئی، تو امام نے واضح طور پہ کہہ دیا دیکھو ہم قتل ہوں گے،
دیکھو ہم شہید ہوں گے، دیکھو ہمیں جو ہے وہ سر بریدہ لاشوں سمیت دریائے فرات کے کنارے ڈال دیا جائے گا، اگر تم تیار ہو تو چلو۔ اور کتنے لوگ واپس مڑ گئے تھے، اور پھر شب عاشور چراغ بجھا کے بھی ٹیسٹ کر لیا کہ جو جانا چاہے چلا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کے ساتھ آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہے، یہ حکومت کرے گا، مال غنیمت آئے گا، خوشحالی آئے گی تو اس میں ہم حصے دار بنیں گے، لیکن نبی کی مصیبتوں میں ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ امام کے ساتھ بھی یہ ہوا، ہم شیمویل کے دیکھتے ہیں، شیمویل کے ساتھ بھی یہ ہوا، رسول کے بعد بھی کتنے لوگ علی کے ساتھ رہے جو کہ علامت تھے ایمان کی، ایمان اور نفاق کی علامت علی تھے، جو علی کے ساتھ ہوتا وہ مومن ہوتا، جو علی کے خلاف ہوتا وہ منافق ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال طالوت آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا۔ اچھا اب آپ عجیب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں کس کس طرح جو ہے وہ دکھاتا ہے معجزات، اور قل سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ 1/3 کہہ لیجئے، یا تھوڑے کر کے جب الگ ہوئے تو بہت کم تعداد رہ گئی نا، کس کے ساتھ؟ طالوت کے ساتھ۔ تو اب بڑا مشکل تھا، جالوت ایسا بادشاہ تھا، ایسا حاکم تھا، ایسا ظالم تھا، جیسے فرعون، نمرود، شداد، حامان، اور وہ میدان جنگ میں آ کے دھاڑنے لگا۔ اب لوگ اس کی آواز دیکھ کر ہی سہم جاتے تھے، لوگ سہمنے لگے۔ اس لشکر میں، طالوت کے لشکر میں ایک بچہ بھی تھا جو اپنے بڑے بھائی اور باپ کے ساتھ آیا تھا کہ چلے میں بھی چلتا ہوں، جیسے بچے بازار چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ، کبھی آفس بھی چلے جاتے ہیں، کبھی شاپنگ میں بھی چلے جاتے ہیں ضد کر کے۔ اور اس کے پاس کھیلنے کے لیے غلیل تھی، کیٹرپلر۔ تو جب جنگ شروع ہوئی، اب بچوں کو کیا معلوم جنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے، تو اس نے دیکھا یہ سب لڑ رہے ہیں اور سب مار رہے ہیں، میرے پاس تو نہ تلوار ہے نہ نیزہ ہے، کچھ نہیں، ان کے پاس غلیل ہے۔ تو اس نے غلیل میں پتھر رکھے اور جالوت کا نشانہ لیا، اور وہ نشانے میں جیسے آج کل ویڈیو گیمز میں ہم سے زیادہ آپ سے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، آج کل تو جنگ نام ہی ویڈیو گیمز کا ہے، میزائل مارے اور بالکل ٹو دا پوائنٹ جا کے لگے۔ اس نے غلیل سے پتھر مارا اور وہ جالوت کی پیشانی پہ جا کے لگا، اور ایسا لگا کہ خون کا فوارہ نکل پڑا، اور وہ اسی وقت لڑکھڑا کے گر گیا، اور اتنا خون بہا، اتنا، اور جنگ میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا کون گرا کون مرا، اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا اسی وقت کچھ دیر میں، اور فوج میں بھگدڑ مچ گئی کہ بھی جالوت مر گیا، جالوت مر گیا، اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ 7-8 سال کچھ نوعمر لڑکا تھا، اس کا نام تھا داؤد، جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام بنایا، حکومت دی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے سب کو آزمایا، اور یہاں طالوت کو بھی آزما لیا کہ تم فخر مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے جنگ جیتے۔ یہ داؤد جو لڑکا ہے نا، اس نے غلیل ماری تھی، تو فلسطینیوں نے بھی جہاد اسی طرح شروع کیا تھا نا، غلیل سے ہی شروع کیا تھا، اب دیکھیں کہاں تک الحمدللہ پہنچ گئے۔ تو بے سر و سامانی جو ہے اس سے نہیں گھبراتا مومن۔ آپ جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر، تمام جنگیں کم و بیش تمام جنگوں میں دیکھ لیں مسلمان کم ہی تھے، ایک جنگ میں زیادہ تھے جس میں مسلمانوں نے یہ کہہ دیا تھا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مقامات پر تمہاری مدد کی، اور جنگ حنین میں بھی جب تم کو غرہ تھا، تکبر تھا اپنی تعداد پر، اور تم میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ بیٹھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کچھ لوگوں کے دلوں میں غرہ، تکبر آ گیا تھا، ہم تو بہت تعداد میں، بڑی عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کتنی تعداد میں، اسی میں بھاگ کھڑے ہوئے، جنگ احد میں چلیں بھاگ کھڑے ہوئے، سمجھ میں آتا ہے کہ کفار نے حملہ کر دیا تھا۔ تو اکثریت، کثرت، ساز و سامان، صلاحیت پر بھروسے کا مطلب ہے کہ آپ نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ والی حکمت عملی چھوڑ دی کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ تو جب آپ ساز و سامان پر، اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیت پہ بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اس غلیل کے پتھر نے اور داؤد نے وہ کام دکھایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، ان کے بیٹے
اور حکمرانی بخشی. پھر طالوت علیہ السلام نے جالوت پر جسے کہتے ہیں کہ فتح حاصل کی اور تابوت سکینہ حاصل کیا, عورتوں کو بچوں کو آزاد کروایا اور پھر فلسطین میں جا کے بیٹھ گئے. یہ وہیں سے ان کے دل میں یہ زعم آ گیا کہ بس اب فلسطین ہمارا ہے اور ہمیں ہی یہاں پر آنا ہے. اور وہ یہ آیت قرآن کی سورہ محمد آیت نمبر 28 غالباً, یہ 38 دیکھ لیے گا, یہ یاد رکھیے گا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کہ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہارے ذریعے کوئی اور قوم لے آئے گا. تو آج اور ہم, آپ اور میں دین کا کام چھوڑ دیں تو آپ اور میں خسارے میں رہیں گے, اللہ کسی اور کو لے آئے گا. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں مدرسے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں یا میں ممبر پہ ہوں تو رونق ہے, اگر میں نہیں ہوا تو لوگ بہت مس کریں گے. نہیں, لوگ نہیں مس کریں گے, یو ول مس. تو اللہ نے توفیق دی ہے, اس کو سعادت سمجھ کے قبول کیجئے, پڑھنے کی, پڑھانے کی اور تبلیغ دین کی, تعلیمات اہل بیت پھیلانے کی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 معیارات دیے ہیں, ابھی ہم فضائل علی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ورنہ تو ہمارے پاس شیخ مفید کی کتاب الفین موجود ہے جس میں 1000 حدیث فضائل علی کی ہیں, 1000 حدیث دلائل خلافت علی کی ہیں, بس وہ کافی ہے. لیکن لوگ کہیں گے آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لی, آپ نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ حدیث بنا لی. ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن نے جو معیار دیا ہے, جو کہ یونانیمسلی متفق علیہ طور پر مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان متفق علیہ ہے, اس آیت میں جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ اور معیار دیا ہوا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی, اس معیار پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون صحابی پورا اترتا ہے. جو صحابی پورا اترے گا ہم اس کو مان لیں گے. صحابہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی. اب گفتگو اور دلائل علم اور شجاعت کے دینے سے پہلے صحابہ کے درمیان ایک بات مشہور تھی, اس کا تذکرہ کر دیں کہ کوئی ایسی خوبی ہمارے درمیان یعنی صحابہ کے درمیان ایسی نہ تھی کہ جو خود علی میں موجود نہ ہو اور بدرجہ اولا موجود نہ ہو. اگر ہم عابد تھے تو علی بھی عابد تھے لیکن سب سے بڑے عابد تھے. ہم سخی تھے تو علی بھی سخی تھے, سب سے بڑے سخی تھے. ہم عالم تھے, علی بھی عالم تھے لیکن سب سے بڑے عالم تھے. تو کوئی خوبی ایسی نہیں تھی کہ ہم اب خدا نخواستہ آپ کہیں گے توحید اور غلو کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا اور کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں وہ اللہ میں موجود ہیں اور بدرجہ اولا موجود ہیں کہ مخلوق اپنے خالق کے اندر موجود خصوصیات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. جو ہم کہتے ہیں صفات ثبوتیہ, صفات سلبیہ, وہ 8 خوبیاں جو اللہ میں موجود ہیں وہ تو ہم کٹ شارٹ کرنے کے لیے, شارٹ لسٹ کرنے کے لیے, آسانی کے لیے, بچوں کو یاد کرانے کے لیے 8 کا تذکرہ کرتے ہیں, ورنہ ہر خوبی خدا میں موجود ہے, بدرجہ اولا موجود ہے. اب مخلوق میں آئے تو صحابہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ کوئی ایسی خوبی نہیں تھی جو صحابہ میں موجود ہو اور علی میں موجود نہ ہو اور بدرجہ اولا موجود نہ ہو. ٹھیک, اب تو ہم فی الحال تو ہم بات کر رہے ہیں لیڈرشپ, رہنمائی, حکومت اور انتظامیہ عامہ جسے کہتے ہیں. رسول کے بعد کس میں کیپیبلٹی تھی, کس میں صلاحیت تھی, تو اس کا اظہار اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں کر دیا ہے. علم اور جسم. علم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, دیکھیں اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اور کسی اسٹوڈنٹ یا بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں آپ جیسے بیٹھے ہوئے سب, اگر ہم فیصلہ کریں کہ بھئی اس میں جو سب سے زیادہ جنہوں نے علم حاصل کیا, استفادہ کیا اس مدرسے سے کون ہے, تو کیسے ہم پتہ چلائیں گے؟ تو ہم کہیں گے بھئی جس نے سب سے زیادہ اس مدرسے میں وابستگی اختیار کی ہے, یعنی جب سے مدرسہ بنا ہے اور آج تک جو اس کے ساتھ رہا. مثلا مسجد القائم جو ہے 25 سال پہلے بنا تھا, تو یہاں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو 25 سال پہلے بھی تھا یا تھی اور ابھی بھی ہے, تو ہم کہیں گے بھئی ان کو آپ پہلے الگ کر لیں, وہ لوگ الگ ہو جائیں. پھر ہم کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے 25 سال تو آپ رہے, کیا آپ روزانہ آئے, ریگولر تھے, یا ایک مہینے میں 2 مہینے 1 ہفتے غائب رہتے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں بھی ہم ریگولر آتے تھے, ہم ریگولر اسٹوڈنٹ تھے. تو ہم نے ڈیوریشن دیکھا, اس کے بعد اٹینڈنس دیکھی. پھر ہم کہیں گے بھئی ایکسٹرا کلاسز بھی ہوتی تھی مدرسے میں, مثلا ذاکری ٹریننگ کلاس, اس میں بھی تھے آپ, حالانکہ وہ ضروری اور واجب نہیں تھی, ایگزام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, ایک اضافی کلاس تھی.
یا فلاں دن میلاد ہوا تھا، فلاں دن مجلس ہوئی تھی، اس میں بھی تھے آپ کے لیے، ہاں ہم اس میں بھی تھے، اضافی کلاس ایکسٹرا کلاس میں بھی تھے، تو ہم کہیں گے بھائی ان کو بھی الگ کر لیں۔ شارٹ لسٹنگ اسی طرح ہوتی ہے نا، میکسیمم ایکسپوجر، زیادہ سے زیادہ استفادہ آپ کسی ادارے سے کسی شخص سے اسی وقت کریں گے نا جب اس کے ساتھ رہیں گے۔ اب آپ 3 خصوصیات، 9 انشاءاللہ بلکہ 10 اگر ہم مثالوں کو ملا لیں صفات ہم بیان کریں گے علم کے حوالے سے۔ تو پہلی 3 خصوصیات ایکسپوجر یا استفادے کے حوالے سے ہیں کہ علی نے رسول سے علمی اعتبار سے کس طرح استفادہ کیا۔ تو یہاں پہ ابھی ہم اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہے، ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا امام نبی کی طرح منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو سیکھنے سکھانے کی بات تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اللہ نے اس کو جب عیسیٰ کو گہوارے میں علم دے سکتا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی گہوارے میں، تو جب عیسیٰ کو دے سکتا ہے تو امام کو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اب ایکسپوجر کی بات کرتے ہیں۔ ایکسپوجر میں 3 خصوصیات ہم نے بتائیں۔ ڈیوریشن، کس صحابی کا رسول کے سامنے میکسیمم ڈیوریشن رہا ہے۔ علی پیدا ہوئے کعبے میں، باہر نکلے، آنکھ کھولنا گوارا نہیں کیا جب تک رسول نے اپنی آغوش میں نہیں لے لیا۔ یعنی سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھا تو رسول کو دیکھا، اور کہتے ہیں انسان کی حصوں میں سب سے زیادہ لرننگ کیپیسٹی، سیکھنے کی صلاحیت انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت کی، اپنے استاد کی زیارت کی سب سے پہلے، اور اس کے بعد رسول کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چمٹے رہے۔ وہ خود بتلاتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ، ناقہ اونٹ کے پیچھے۔ اونٹ کے بچے کی چلنے کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ اونٹ کا بچہ بے عین ہی اسی جگہ اپنے قدم رکھتا ہے جہاں پہ اس کی ماں کے قدم پڑتے ہیں، اسی نشان پر ایگزیکٹلی۔ تو 1 انچ نہ دائیں نہ بائیں، رسول کے پیچھے پیچھے بالکل اتباع کرتے ہوئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول کے پیچھے محافظ بن کر چلتے تھے، شاگرد بن کر بھی چلتے تھے، محافظ بن کر بھی چلتے تھے۔ اپنی جیب میں کھجور کی گٹھلیاں رکھ لیتے تھے، اور جو کوئی رسول کو تنگ کرتا اور وہ اپنے میزائل نکال کے گٹھلیاں نکال کے مارا کرتے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد میں جب علی آئے، جوان، خوبصورت، تنومند، تو لوگ دیکھ کے گھبرا گئے، ارے یہ تو وہی ہے جو گٹھلیاں مار مار کے کسی کی ناک توڑ دیا کرتا تھا، کسی کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا، تو آج تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ذوالفقار ہے، یہ تو پتہ نہیں آج کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ تو انسان اپنے بچپن میں بتا دیتا ہے، کوئی ٹیچر کھیلتا ہے تو وہ ٹیچر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر کھیلتا ہے تو وہ ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی دکان لگا کے بیٹھتا ہے تو وہ بزنس مین بنتا ہے۔ تو علی نے بتا دیا تھا کہ دیکھو میں محافظ نبوت ہوں اور آگے چل کے محافظ اسلام بنوں گا۔ تو رسول کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جوان ہوئے، اب آپ کہیں گے بھئی بچے تھے، بچے کو ایک بڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس میں کیا سی بات۔ جوان ہوئے، صحابہ کی جب محفلیں جمنے لگی، رسول اپنا درس شروع کرتے ہیں، تو اس درس میں شمولیت، اب اٹینڈنس کی بات کر لیں آپ، ریگولر اٹینڈنس، فل اٹینڈنس کے مارکس ہوتے ہیں نا، فل اٹینڈنس کی الگ جسے کہتے ہیں کہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ میں رسول کی محفل میں روزانہ 2 مرتبہ شرکت کرتا تھا۔ بھئی میکسیمم اٹینڈنس کیا ہو سکتی ہے، آپ روزانہ آئیں گے، روزانہ ایک ہی مرتبہ آئیں گے نا۔ علی شام کی کلاس بھی لیتے تھے، یعنی ریگولر کلاس تو لیتے تھے، شام کی بھی کلاس لیتے تھے۔ اور خود خلیفہ دویم کہتے ہیں کہ میں 2 دن میں 1 مرتبہ آتا تھا۔ خلیفہ اول کہتے ہیں میں تو مدینے سے باہر رہتا تھا، کپڑوں کی دکان تھی، میں تو چند دن کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ چکر لگا لیا کرتا تھا۔ یہ صحاب کے درمیان مشہور ہے، علی 2 مرتبہ آتے تھے۔ اچھا ایک اور بات، نجوہ، آیت نجوہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، جو بعد میں منسوخ ہوگی، جس پہ عمل منسوخ ہو گیا۔ آیت نجوہ موجود ہے، عمل منسوخ ہو گیا۔ آپ میں سے جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مجتہدین سے ایک عمومی ملاقات ہوتی ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آخری ملاقات میں کہتے ہیں بھئی کسی کو اپنا ذاتی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لے، تو ہم قریب جا کر راز و نیاز کے انداز میں کان میں ان سے پوچھتے ہیں اپنا مسئلہ، تاکہ دوسروں کے سامنے پوچھنے میں شرمندگی نہ ہو۔ نجوہ کہتے ہیں اس کو، راز و نیاز، پرائیویسی میں کوئی بات کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے عمومی طور پہ درس تو صحیح ہے، لیکن جو اللہ کے رسول سے جو تم پرائیویسی میں بات کرتے ہو راز نیاز ذاتی مسائل کے تحت، تو اس کے لیے صدقہ دو، ایک چھوٹا سا ٹیکس جو کہ مسلمانوں کے کام آتا۔ کہتے ہیں کہ سب پریشان ہو گئے ہم یہ ٹیکس کیسے دیں گے 1 درہم، کہ صدقہ دے کے آیا کرو، نجوہ کے لیے، عمومی درس کے لیے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ علی نے فوراً دوسرے دن صدقہ نکالا اور راز و نیاز، یعنی علی کی ایک ایکسٹرا کلاس تو ویسے ہی چل رہی تھی، یعنی دو بدو اور راز و نیاز۔ اور کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے رسول سے کہا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آیت تو رہے گی قرآن میں، لیکن اس پہ عمل منسوخ ہے۔ تو یہ وہ واحد آیت ہے جس پر علی ہی نے عمل کیا اور کوئی کر ہی نہیں سکا۔ باقی آیتوں پہ جو علی نے عمل کیا وہ بدرجہ اولا تھا، سب سے زیادہ عمل کیا۔ یہ آیت تو واحد آیت ہے جس پہ علی نے عمل کیا، اس کے بعد اس پہ عمل ہی منسوخ ہو گیا، اب عمل کریں گے بھی تو نل اینڈ وائڈ ہوگا۔ تو ایک دن میں 2 مرتبہ آنا، روزانہ تو بات چھوڑی دیں۔ اچھا وہ تو ان کے چچا زاد تھے، وہ تو ان کے داماد تھے، دن میں بیٹھکیں کتنی مرتبہ ہوتی ہوں گی، کھانے پہ بیٹھ کے ہوتی ہوں گی، شام کی چائے پہ، ہم اپنی محاورے میں اگر ہم کہیں ویسے کتنی بیٹھکیں، بیوی سے ملنے جاتے ہوں گے تو شوہر نامدار سے ملتے ہوں گے، وہ تو نجی محفل وہ تو الگ سجتی ہوگی نا، وہ تو الگ گفتگو ہوتی ہوگی۔ یہ تو ہم عمومی آفیشیل کلاسز کی بات کر لیں۔ اچھا اب آئے ایکسٹرا کلاس، جیسے ہم نے کہا نا ذاکری ٹریننگ کلاس ہو، تو آپ کہیں نہیں بھی ہم اس میں بھی تھے، تو ہم کہیں گے بھی ٹھیک ہے اب آپ اور شارٹ لسٹنگ میں آ گئے۔ علی کی اللہ کے رسول نے ایک ایکسٹرا کلاس لی تھی جس پر تمام صحابہ رشک کرتے تھے۔ آخری وقت میں شہادت کے وقت اللہ کے رسول نے بلایا، اللہ کے رسول نے علی کو بلایا اور بلا کے سامنے بٹھایا اور اس کے بعد چادر ڈال دی۔ لوگوں کو حدیث قصہ والی چادر یاد آ گئی کہ جب وہ بی بی کے گھر آئے تھے تو حسن حسین کو بلایا چادر میں، علی کو بلایا، بی بی کو بلایا، ام سلمہ رسول کی زوجہ بیٹھی بھی تھی، نیک ترین عورت بی بی خدیجہ کے بعد۔ مولانا ابوالعلا مودودی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عائشہ بہترین یا فیوریٹ بیوی تھی، لیکن ہمیں تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ جب بھی سفر میں جاتے تو ام سلمہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ بی بی خدیجہ کو تو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم علی کو کمپیئر کریں صحابہ سے، وہ تو بیانڈ دا کمپیریزن ہے، وہ 4 عورتوں میں شامل ہیں بی بی سیدہ کے ساتھ، ان کا کیا کمپیریزن اور تقابل۔ تو ام سلمہ کے بارے میں خود مولانا ابوالعلا مودودی خلافت الملوکیت میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عائشہ لیکن ہمارے نزدیک تو ہم نے دیکھا ہے کہ سفروں میں تو ام سلمہ ساتھ ہوتی تھی، اور واقعی رسول کی محبوب ترین بیویوں میں سے تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی سامنے۔ انہوں نے کہا میں بھی آ جاؤں، رسول نے کہا تم خیر پر ہو لیکن تم اس چادر میں نہیں آ سکتی، یعنی چادر میں ڈالنے کا مطلب ہے دیٹس اٹ، انف، دس از اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ پھر اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ اس کمرے میں موجود، اے اللہ اس گھر میں موجود۔ اہل بیت نہیں، اہل بیت کا عمومی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ تو ام سلمہ بھی تو گھر والی تھی، تمام ازواج بھی تو گھر والی ہونی چاہیے تھی۔ ارے قرآن میں تو فرعون کے گھر والوں کو بھی اللہ نے اہل بیت کہا ہے، عمومی اصطلاح میں تو اہل بیت گھر والے، لیکن خصوصی اصطلاح میں یعنی شرعی اصطلاح میں جب ہم رسول کے گھر والے کہیں گے تو رسول اور ان کے ساتھ باقی 13 معصومین، دوسرے نہیں، ازواج نہیں، اور دوسرے ام سلمہ جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی اسی گھر میں، اسی کمرے میں تھی، کہہ دیتے کہ ہاں تم بھی آ جاؤ، صرف یہ کہا کہ تم خیر پر تو ہو لیکن تم یہاں نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگوں نے خیانت کی اور کہا کہ تم تو ہو ہی اہل بیت میں سے، ان کو آنے دو، نعوذ باللہ۔ عجیب انداز ہے لوگوں کا انٹرپریٹیشن کا۔ بہرحال تو اہل بیت یہی تھے جو رسول کے۔ اب اللہ کے رسول کو بتانا مقصود تھا، دیکھو میرا آخری وقت ہے، لوگ مجھ سے بہت آگے باتیں کر رہے ہیں، راز و نیاز میں بھی باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہ بناتے بعد میں کہ اللہ کے رسول نے فلاں کو بلایا تھا اور اپنی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا، اللہ کے رسول نے فلاں کو بلایا تھا اور اہم بات بتلا دی تھی، چادر ڈال کے بتلا دیا کہ میں نے کوئی ایسی بات علی سے کی ہے
یہ ایسی باتیں علی سے کی ہیں جو کسی سے نہیں کی ہیں، ایک ایسی ایکسٹرا کلاس جاتے جاتے لی ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جب وہ باہر نکلے علی تو لوگوں نے پوچھا کہ علی چادر میں کیا ہوا، کیا بات ہوئی، اللہ کے رسول نے آپ سے کیا کہا؟ اب علی کیا بتاتے، مطلب علی کا سینہ اور ایک عام آدمی کا سینہ برابر تو نہیں، علی کے سینے میں جو خزانے پوشیدہ تھے وہ تو نہیں ہو۔ علی نے صرف یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 علم کے باب دیے اور ہر باب میں سے 1000 باب نکلتے ہیں۔ ہمیں آج 2 درس دینے تھے لیکن آج غدیر کے حوالے سے درس ہی کافی ہوگا، اور علی کے فضائل تو آپ کو معلوم ہے، اگر ہم دن رات بیٹھے رہیں تو مکمل نہ ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول نے مجھے 1000 علم کے باب دیے، ہر باب میں سے ایک باب 1000 باب نکلتے ہیں، یعنی 1000 ضرب 1000 کتنے ہوئے؟ 10 to power 6، 10 لاکھ، 10 لاکھ ابواب۔ کافی عرصہ ہم نے غور کیا یہ 10 لاکھ ابواب ہی کیوں دیے اور 1000 میں سے 1000 باب، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو جب ریسرچ کی تو پتہ چلا امریکن یونیورسٹیز، بڑی سے بڑی یونیورسٹیز میں جب جا کے پوچھا گیا کہ علم کی کتنی اقسام ہیں، کتنے چیپٹرز ہیں، کتنے ٹاپکس ہیں، کتنے قسم کا علم ہوتا ہے، اگر ہم ہر علم، ہر موضوع کا ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں، مطلب میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، کمپیوٹر کا، سائیکالوجی کا، معاشرتیات کا، معاشیات کا، اس طرح، تو ہمیں کتنے ڈپارٹمنٹس بنانے پڑیں گے، کتنے ٹاپکس ہیں علم کے، کتنے میدان ہیں، کتنی فیلڈز ہیں۔ تو تمام لوگوں نے متفق علیہ کہا کہ 10 لاکھ، یعنی اللہ کے رسول نے 10 لاکھ باتیں نہیں بتائیں، دنیا میں موجود جو 10 لاکھ علوم ہیں وہ سب کے سب ایک ساتھ دے دیے۔ اب علی کیسے 10 لاکھ علوم ایک ساتھ کسی کو دے دیں؟ جب ہی علی کہا کرتے تھے نا کہ مجھے جتنا معلوم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا، اگر ہم ایکسپوجر کی بات کریں، استفادے کی بات کریں، تو ڈیوریشن کہ علی نے رسول کی آغوش میں آنکھ کھولی اور اللہ کے رسول نے علی کی آغوش میں آنکھ بند کی، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں قبر میں اتارنے والے آخری وقت میں کون تھا؟ علی تھے۔ لوگ تو خلافت کی بندر باٹ میں، سقیفہ میں مصروف تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امامت نے رسالت کی آغوش میں آنکھ کھولی اور رسالت نے امامت کی آغوش میں آنکھ بند کی۔ یہ ہے میکسیمم ایکسپوجر، یہ ہے سب سے زیادہ استفادہ۔ اگر کوئی صحابی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ علی کر سکتے ہیں کہ اگر تم اٹینڈنس کی بنیاد پر دیکھ لو، ورنہ تو میرا علم وہبی ہے، علم اکتسابی نہیں ہے۔ اگر تم ظاہری طور پہ اٹینڈنس وائز، ڈیوریشن وائز، ایکسٹرا کلاسز وائز موازنہ کرنا چاہو تو میں ہی سب سے آگے ہوں۔ 3 خصوصیات ہو گئی علم کے حوالے سے۔ چوتھی خصوصیات گواہی صحابہ۔ صحابہ کی گواہی تھی، وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے سوال پوچھتا تھا، لیکن علی عجیب تھے، وہ کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھتے تھے۔ بھئی ایک استاد درس دے کے چلا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے بھئی کیا کہا؟ استاد کچھ بات بتاتا ہے، آپ سامنے والے سے پوچھتے ہیں بھئی کون سی آیت بتائی، آیت نمبر کیا تھا، سورہ نمبر، اچھا کیا نام بتایا؟ علی نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا سوائے رسول کے، وہ تو ان کے استاد تھے۔ صحابہ ایک دوسرے سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ پھر گواہی جبریل، یہ تو صحابہ کی گواہی، یہ تو لوگوں کی گواہی، انسانوں کی گواہی، آسمانوں کے فرشتوں کی گواہی۔ سب سے مقرب فرشتہ، ہمیں نہیں معلوم کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، 70,000 فرشتے تو بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں روزانہ، اور پھر ان کی باری نہیں آتی۔ سب سے مقرب فرشتہ جبرائیل۔ المناقب میں آیت اللہ احمد مستنبت لکھتے ہیں، وہ خوبصورت کتاب جو انہوں نے لکھی کہ جس کی 2 جلدیں تھیں۔ پہلی جلد کے بعد بی بی ان کے خواب میں آئی کہ ان کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پوچھا بی بی اچھا سید تھے؟ تو سیدوں کا تو بی بی سے پردہ بھی نہیں، تو کہنے لگے کہ بی بی اتنی قربت کی کیا وجہ ہے کہ جو آپ نے مجھے اتنی عزت دی؟ تو بی بی نے کہا وہ کتاب جو تم نے ہمارے فضائل کے بارے میں لکھی۔ یقین کریں وہ کتاب 4 جلدوں میں اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، اسپیشلی جو ذاکرین ہیں اور ذاکری کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ان کے لیے تو وہ بہترین کتاب ہے فضائل اہل بیت پر۔
تو اس کی روایت میں ہے کہ جبرائیل ایک دفعہ رسول کے پاس آئے ہوئے تھے، دور سے علی آتے ہوئے دکھائی دیے، جبرائیل اچھل کر کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی شاگرد استاد کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ رہے کھڑے رہے، جب وہ چلے گئے تو بیٹھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم علی کے آنے پہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہیں گے کہ ایک دفعہ، بلکہ جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا تو مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اب میں چونکہ پہلے پیدا ہوا تھا، پہلی مرتبہ دنیا کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، تو میں تو پریشان، میں کیا جواب دوں؟ تو یہ نورانی شخصیت وہاں پہ موجود تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم جواب دو، انا عبد الذلیل و انت رب الجلیل، کہ میں عبد ذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے۔ بس یہ وہ پہلا سبق تھا جو میں نے اس استاد سے سیکھا، یہ میرے استاد ہیں۔ تو جبرائیل جس کے شاگرد ہوں تو عام آدمی صحابہ اس کے شاگرد نہیں ہو سکتے، تو یہ صحابہ کی گواہی بھی، جبرائیل کی گواہی بھی، اور خود علی اپنے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں گزر جاؤں۔ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، کہ آسمان کے حجابات ہٹ جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہ ہو۔ لوگ علی کو الجھانے کے لیے سوال کرتے ہیں، علی سے مذاقاً سوال کرتے ہیں کہ میرے سر پہ بال کتنے ہیں، تو علی کہتے ہیں اگر میں نے بتا دیا تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ ہاں یہ مجھے معلوم ہے تیری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان لٹکا ہوا ہے، اور تیرا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا۔ ابن سعد کے باپ نے سوال کیا تھا یہ، تو جس کو داڑھی کے بال میں لٹکا ہوا شیطان نظر آ جائے اس کو بالوں کی تعداد نہیں معلوم ہوگی، لیکن علی کو الجھانا، پریشان کرنا، ناقدردانی کرنا جسے کہتے ہیں۔ تو 3 خصوصیات گواہی سے متعلق ہو گئی۔ پھر وسعت علم، 7ویں خوبی، اتنی وسعت تھی کہ کہا کرتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ قدرت نے مجھے بخشے ہیں عالم ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زیر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قلب۔ مولا سے پوچھا تھا کسی نے آپ کے مصائب زیادہ ہیں یا رسول کے؟ تو مولا نے کہا میرے مصائب زیادہ ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ ان پہ جتنی مصیبتیں آئیں کسی پر نہیں آئیں۔ تو علی نے کہا کہ ان کی مصیبتوں کے ذمہ دار کافر تھے اور میری مصیبتوں کے ذمہ دار کلمہ گو مسلمان۔ کوئی اپنا تکلیف دے زیادہ، چاہے چھوٹی تکلیف دے، بڑا تلوار سے بھی ذبح کر دے دشمن، کوئی بات نہیں، لیکن دوست سوئی کی نوک بھی چبھو دے تو آپ کہیں گے یار تم تو دوست ہو، تم تکلیف دو۔ تو علی کو تکلیف دینے والے کلمہ گو مسلمان تھے۔ وسعت کا یہ حال تھا جسے کہتے ہیں۔ عطاء الرحمن پاکستان کے بہت بڑے سائنسدان، نوبل انعام یافتہ، ایک زمانے میں انہوں نے ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا اور یہ لکھا تھا with all the inventions of scientific gadgets we have discovered so far just 4% of the universe۔ ہمیں صرف 4% of the universe معلوم ہوئی ہے۔ اچھا یہ بھی کیا معلوم جس کو آپ 4% سمجھ رہے ہیں وہ 1% ہو۔ جیسے کلاس 1 کے بچے کو کتاب دی جائے اور وہ ایک چیپٹر پڑھ کے کہے کہ میں نے 10 میں سے ایک چیپٹر پڑھ لیا، اس کو کیا معلوم کہ اور بھی کتابیں ہیں، اس کو کیا معلوم کلاس 2 میں بھی جانا ہے۔ اور علی کیا کہتے تھے؟ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، کہ اگر حجابات ہٹ جائیں تو میرے علم میں، جسے کہتے ہیں کہ، اور ابراہیم کیا کہا کرتے تھے؟ کیف ارنی تحیی الموتیٰ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں، تمہیں ایمان نہیں؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہے لیطمئن قلبی، بس میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، ایمان کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندے زندہ کر کے دکھائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور علی کہتے ہیں میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایمان میں اضافہ، لبالب جب جام بھرا ہوا ہو تو مزید کیا اضافہ ہوگا۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہادت کے وقت جب ان سے پوچھا جاتا ابھی کوئی حسرت، ہم سے کوئی ہماری حسرت پوچھے تو ہم کہیں گے ہاں اپنا مکان لینا تھا وہ نہ لے سکے، بیٹی کی شادی کرنی تھی وہ نہ کر سکے، یہ ڈگری لینی تھی یہ ڈگری نہیں لے سکے۔ علی کی کیا حسرت تھی
کہ مجھے جتنا معلوم تھا اتنا لوگوں نے پوچھا نہیں، جتنا میرے پاس خزانہ تھا لوگوں نے مانگا نہیں، اگر دولت بھی مانگتے تو علی دے دیتے، علم بھی نہ مانگا جو بدرجہ اولا جسے کہتے ہیں کہ ضروری تھا۔ نویں خصوصیت سرعت جواب، اتنی تیزی سے جواب دیتے کہ جیسے لگتا کہ پیپر پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے ان کے لیے۔ ہمارے عامہ کے لیے تو پیپر آؤٹ ہو چکا تھا نا، اس کائنات کی تخلیق کرنے سے پہلے ان کو تخلیق کیا جا چکا تھا، کانا وما یکون بتایا جا چکا تھا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی معرفت الہی ہم لوگوں کی معرفت الہی تک نہیں پہنچ سکتی، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے پیدا کیا، ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا، تم نے خدا کو خدا کی مخلوق کے ذریعے پہچانا۔ بچوں سے ہم کہتے ہیں پہاڑ جیسا بڑا ہے خدا، سمندر سے بھی گہرا ہے خدا، چاند سے بھی خوبصورت ہے خدا، وغیرہ وغیرہ۔ جس کے پاس خدا موجود ہو پہلے سے تو وہ اس کو مثال دینے کی کیا ضرورت؟ اتنی سرعت سے جواب دیتے تھے کہ جواب مکمل ہوتا نہیں تھا۔ ہمارے ائمہ کو واقعات موجود ہیں کہ وہ خط لیتے تھے سوال کا اور جواب دیتے تھے، کھولتے بعد میں تھے، تو ان کو تو سوال کرنے سے پہلے اصولاً معلوم۔ کئی لوگوں نے تو آگے کہا کہ سوال پوچھو، امام نے پوچھا، انہوں نے کہا کیا پوچھوں، جو میرے دل میں آپ کو تو معلوم ہوگا، اور امام پھر جواب بھی دیتے تھے معجزاتی طور پہ۔ تو علی اتنی تیزی سے جواب دیتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ علی تھوڑا توقف کر لیا کریں، سوچ لیا کریں، تھوڑا سا کراس چیک کر لیا کریں پھر جواب دیا کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان جلدی میں جواب دیتا ہے تو غلط بھی دے سکتا ہے۔ تو علی نے کہا کہ کائنات میرے ہاتھ سامنے ہتھیلی کی مانند ہے، تو میں کیا سوچوں گا؟ یا اسے یہ پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے کہا 5۔ کہنا تم نے سوچا؟ ان کا نہیں، کہنے گا بس میرے سامنے کائنات ایسی ہے جیسے ہتھیلی۔ اچھا، لوگ کوشش کرتے علی کو الجھانے کی۔ ایک شخص نے پوچھا، اب مثالوں کی بات 10ویں نمبر پہ، لوگوں نے پوچھا مثلا ایک شخص نے کہ پانی میں کس چیز کا مزہ ہے؟ حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے پانی بے بو، بے ذائقہ، بے رنگ، رنگ بو ذائقہ نہیں رکھتا، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اس نے پھر بھی پوچھا اے علی پانی میں کس چیز کا مزہ ہے؟ تو علی نے کہا تو نے سوال الجھانے کے لیے پوچھا یا سلجھانے کے لیے؟ یعنی بتا دیا کچھ لوگ مجھ سے سوال الجھنے کے لیے کرتے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ ہیں علماء سے اساتذہ سے سوال الجھنے کے لیے یا اپنا علم دکھانے کے لیے کرتے ہیں، نیچا دکھانے کے لیے دوسرے کو کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ پانی میں حیات کا مزہ ہے۔ کیا خوبصورت جواب دیا! ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان، ان السماوات، زمین و آسمان، والارض ملے ہوئے تھے، رتقن ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو علیحدہ کیا، وجعلنا من الماء كل شيء، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو پانی میں حیات کا مزہ ہے۔ ابن عباس کے سامنے حاکم شام کے دربار میں روم کے سربراہ نے ایک شیشی بھیجی اور کہا کہ اس میں دنیا کی تمام چیزوں کو ڈال دو۔ اب حاکم شام پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ تو ابن عباس نے کہا کہ اس شیشی میں پانی ڈال دو اور بھیج دو۔ تو حاکم شام نے پوچھا آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کیا؟ تو پھر انہوں نے یہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، وجعلنا من الماء كل شيء، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ آپ کے پاس اتنا علم، آپ کا علم زیادہ ہے کہ علی کا؟ ابن عباس جو ایک ادنا سے شاگرد تھے خصوصاً تفسیر کے میدان میں علی کے، کہنے لگے کہ آپ اپنی انگلی سمندر میں ڈالیں اور باہر نکالیں، جتنا پانی انگلی میں ہوگا وہ میرا علم ہے، جتنا پانی رہ جائے گا سمندر میں علی کا علم ہے۔ بلکہ خود غالباً علی سے ہی پوچھا گیا کہ آپ کے علم اور خضر کے علم میں کیا فرق ہے؟ خضر علیہ السلام کو استاد بنایا تھا موسیٰ کا، نبی کا استاد، نبی کے استاد تھے وہ، تو بتایا کہ میرے اور خضر کے علم میں وہی فرق ہے کہ جو انگلی پہ رہ جانے والے پانی اور سمندر میں رہ جانے والے پانی میں ہوتا ہے۔ تو علی سے بعض اوقات سوال ایسا کیا جاتا ہے کہ علی جواب نہ دے سکیں، اتنا طویل جواب ہو اور پھر ہم کہہ سکیں کہ علی نے کہہ دیا تھا کہ بعد میں جواب دوں گا، علی کو تو معلوم ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔
تو وہ مسجد جا رہے تھے، کسی نے روک کے سوال کر لیا، ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب دیتے تو جماعت جاتی، شاید نماز بھی قضا ہو جاتی، اور نہ دیتے جہالت کا جسے کہتے ہیں کہ ٹھپا لگتا۔ تو پوچھا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں؟ تو چلتے چلتے بغیر رکے جواب دیا، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، مثال مرغی اور بکری۔ اسی طرح سواری پہ سوار ہو رہے تھے، ایک پیر عیال میں اور دوسرا پیر فضا میں، اور پوچھ لیا کہ وہ کون سا عدد ہے جو 1 سے لے کے 10 تک تمام اعداد سے تقسیم ہو جاتا ہے، ذو اضافہ قل جسے کہتے ہیں، انگلش میں ہائیسٹ کامن فیکٹر۔ تو علی نے رکے بغیر سوار ہونے سے پہلے کہا کہ ہفتے کے دنوں کو سال کے دنوں سے ضرب دے دو، 7 ضرب 360، 7 ملٹیپلائی بائی 360 از ایکول ٹو 25 20۔ ہم 20 میں رہ رہے ہیں نا، تو اس کو الٹا کر دیں 25 20 2520۔ اب اس کو 1 سے ڈیوائڈ کریں، ڈیوائڈ ہو جائے گا، 2 سے کریں، 3 سے کریں، 4 5 6 7 8 9 10۔ ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے یہ دنیا کا وہ عدد جو سب سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر علی قوانین مقرر کرتے ہیں، قانون کو قانون دیتے ہیں۔ رسول کے بعد، پہلے تو رسول کے زمانے میں اگر کسی پہ الزام لگتا تھا تو وہ واقعی الزام ہوتا تھا، وہ مجرم ہوتا تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا اور بے جا الزام بھی لگانے شروع کر دیے لوگوں پر۔ تو علی نے باقاعدہ ایک شق قانون کی انٹروڈیوس کروائی کہ جو مدعی ہے اس کے ساتھ ساتھ ملزم کو صفائی کا حق حاصل ہوگا۔ ملزم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو الزام تم پر لگا ہے صحیح ہے، اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو اپنی صفائی میں تو کہو، اور دونوں کو ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کس کو؟ مدعی کو اور ملزم کو، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ جب فیصلہ ہو جائے، ہمارے یہاں تو پولیس والے جائے واردات سے ہی، چاہے وہ ملزم ہو یا مجرم ہو یا نہ ہو، جوتے مارتے ہوئے ٹانگ گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں، اس بیچارے کی تو وہیں پہ سزا ہو جاتی ہے۔ یہودی کے ساتھ آئے تھے نا قاضی کے دربار میں، تو قاضی کھڑا ہو گیا تھا آپ کو دیکھ کر، تو واپس چلے گیا کہ تم کیا فیصلہ کرو گے؟ تم نے تو ابھی سے ممیز ڈسکریمنیٹ کر دیا مجھ کو، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، تم میرے لیے کیوں کھڑے ہو؟ اس وقت تو میں ایک ملزم کے طور پہ تمہارے دربار میں آیا ہوں۔ یا آپ کو ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا ایک دفعہ غازی نے، تو انہوں نے کہا تم نے مجھے کنیت سے مخاطب کیا اور اس کو نام لے کر، تو تم کیا انصاف کرو گے؟ تو ملزم اور مدعی جو دعویٰ کرتا ہے، دونوں کو ایک ہی سٹیٹس اور ایک ہی عزت و تکریم دینی چاہیے۔ جب فیصلہ ہو جائے پھر علامہ اقبال کے بیٹے کا بھی میں کلپ سن رہا تھا، ڈاکٹر جاوید اقبال کا، تو کیا خوبصورت بات انہوں نے کی کہ علی نے اپنے دور میں اپیل کورٹ، قاضی القضا کی اصطلاح ایجاد کی۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اگر کورٹ فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ آپ کو پسند نہ ہو کہ نہیں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو آپ اپیل کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ امریکہ یورپ میں تو بہت عام ہے، آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے آپ اپیل کورٹ میں چلے جائیں کہ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو علی نے اپیکس کورٹ، ایک ہوتا ہے اپیکس کورٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ، ایک ہوتا ہے اپیل کورٹ، جس میں آپ کہتے ہیں مجھے یہ فیصلہ ڈاؤٹ فل لگتا ہے۔ تو علی نے اپنے دور میں، خلفاء کے دور میں بلکہ، اپیل کورٹ یعنی انٹینشنلی نہیں ان انٹینشنلی انٹروڈیوس کروائی۔ کیسے؟ کہ لوگ جاتے خلفاء کے دربار میں یا قاضی کے دربار میں، عدالت میں، فیصلہ سنایا جاتا، وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، ہمارے خلاف گیا ہے اور ہمارے پاس پورے ثبوت شواہد موجود ہیں۔ وہ علی کے پاس آتے ہیں، علی دیکھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ تو صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور اصل فیصلہ یہ ہے۔ پھر وہ واپس پلٹ دے خلیفہ کے پاس، قاضی کے پاس، کہ بھئی ہم علی کے پاس گئے تھے اور آپ کا دیا ہوا فیصلہ سنایا، علی نے کہا یہ فیصلہ غلط ہے اور یہ فیصلہ ہے۔ جب لوگ چاہے وہ خلیفہ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ قاضی القضا کیوں نہ ہوں، وہ کہتے تھے کہ اگر علی نے کہا ہے تو میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول کیا کہا کرتے تھے؟ خدا مجھے وہ دن نہ دکھلائے کہ میں کسی مسئلے سے دو چار ہوں اور علی موجود نہ ہوں۔
خلیفہ دوم کیا فرماتے تھے؟ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر. اور ایک مرتبہ نہیں 60-70 مرتبہ یہ جملہ کہا ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے علی کی علمیت تو یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے. خلیفہ سویم جب بھی مشکلات کا شکار ہوتے، بغاوت کا شکار ہوتے، تو مروان بن حکم کو بھیجتے کہ علی سے پوچھو میں کیا کروں. علی بتا بتا کے تنگ آ جاتے، اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم سنتے تو میری ہو، کرتے وہی ہو جو مروان کہتا ہے. اب مروان بن حکم نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں جو ہے وہ یزید کے بعد بنو امیہ کی کرسی پہ قبضہ کیا. تو تمام جسے کہتے ہیں کہ خلفاء، تمام صحابہ بشمول جبرائیل علی کی علمیت کے معترف تھے، معتقد تھے، شاگرد تھے، اور استفادہ کیا کرتے تھے. اگر جسے کہتے ہیں ہمسا ہے تو کوئی سامنے لائے. اگر علی جیسا کوئی ہے آپ کے پاس جس کا علم علی سے زیادہ ہو، وہ فضائل چھوڑیے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر میں بیان کر دوں تو لوگ علی کو عیسیٰ سے ملا دیں، عیسیٰ کتنا خدا سے ملا دیں. نہیں بیان کیے تو بھی ملا دیا خدا سے. اگر اللہ کے رسول وہ فضائل بیان کر دیتے تو لوگ کیا کرتے. تو یہ علم کی بات ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر اوپن میرٹ کی پہلی پہلا معیار کہ جس کی بنیاد پہ طالوت کو مقرر کیا گیا، اور ہمارے نزدیک جس کی بنیاد پر نبی کے جانشین کو تقرر کیا جانا چاہیے. اب دوسری خصوصیت بہادری، شجاعت، جو بہت زیادہ عیاں ہیں، لیکن پھر بھی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. بہت جلدی تمام جنگوں کا تذکرہ کرنا عبث ہے. مشہور جنگوں کا مختصراً شجاعت کی اب بات ہو رہی ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم اور جسم، علم اور بہادری، شجاعت. جنگ بدر میں جس میں رسول اللہ نے صاف کہہ دیا تھا اللہ کو کہ اگر یہ چند گنے چنے لوگ مٹ گئے تو تیرا دین مٹ جائے گا. اس میں فرشتوں کی کمک ہوئی، لیکن اس کمک میں بھی آپ دیکھیں 70 کافر مارے گئے، 70 میں سے 35 کافر علی نے مارے. ہمارے یہاں کوئی ٹیم اگر 200 رن سے جیتے اور 100 رنز ایک شخص کے ہوں تو مین آف دا میچ کس کو جائے گا؟ جس نے سینچری بنائی ہو، جس نے آدھے رنز بنائے ہوں. تو جنگ بدر میں مین آف دا میچ پہلی جنگ کس کے حق میں؟ علی کے حق میں. جنگ احد جس میں لوگ فرار کر گئے اور بعد میں اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ فرار ہونے کے بعد سب سے پہلے میں رسول سے آ کے ملا، میں پہلے نمبر پر آیا، چاہے میں بھاگنے والوں میں پہلے نمبر پہ کیوں نہ ہوں، لیکن بعد میں رسول سے آ کر ملنے والوں میں میں تھا. ایک کے بارے میں جب یہودی نے کہا کہ فلاں تو 3 دن بعد پلٹے تھے، تو کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے توبہ کر لی تھی. تو بہرحال اب کوئی بھی وجہ ہو، تتر بتر منتشر ہونا، کنفیوژن ہونا، کوئی بھی ہو، علی سے اللہ کے رسول نے سوال ضرور پوچھا تھا کہ علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی نے کیا کہا؟ کیا میں اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میں اسلام؟ جنگ احد میں جس جگہ رسول کو اپنی گود میں اٹھا کر لائے تھے باحفاظت، اور پہاڑ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو روکا تھا کہ میں رسول کی حفاظت کے لیے کافی ہوں، وہ نشان اب تک باقی ہے، لیکن ملعونوں نے اس نشان کی طرف جانے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ جالیاں لگا دیں، اب اندر نہیں جا سکتے. کہ علی نے جو ہاتھ رکھ کے پہاڑ کو روکا تھا وہ نشان اب تک اس پہاڑی پر، جسے کہ کچھ لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے اس نشان کو. بہرحال تو جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شروع میں مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے پہلوان 2 یا 3 آتے ہیں، سپہ سالار، فوجی، سپاہی، اور ان سے ملنے کے لیے آپ کو بھیجا جاتا ہے. اس میں علی تھے، جناب حمزہ تھے، اور ایک اور تھے. اس میں بھی علی نے 3 میں سے اپنے حصے کے پہلوان کو مارا اور باقی 2 کو بھی مدد کر کے قتل کیا. تو بدر علی کی مرہون منت. اور فرشتوں کو جو بھیجا تھا، میرے خیال میں شاید بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اچھا علی اس میں ہیں اور علی کی بہادری کے جوہر کھلیں گے تو چلو ہمارا بھی نام آ جائے تھوڑا سا، کہ ہم بھی علی کے ساتھ شریک تھے. جنگ احد آپ نے دیکھ لی، استسعدون ولا تلعون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 153. استسعدون جب تم پہاڑی پر چڑھتے تسعدون چڑھنا،
پہاڑی پر بھاگے چلے جا رہے تھے، ولا تلؤون، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، الا احدهم والرسول يدعوكم في اخراكم، اور اللہ کا رسول تمہیں آوازیں دے رہا تھا۔ اگر آپ کہتے کہ بھائی تتر بتر ہو گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے، بھگدڑ مچ گئی تھی، افراتفری تھی، ارے اللہ کا رسول تو تمہیں آواز دے رہا تھا نا، اب کچھ بھی تھا تمہیں آنا تمہارے اوپر فرض تھا۔ اگر اللہ کا رسول آواز نہ دیتا تو وہ ایک الگ بات تھی۔ جہاد کے میدان سے بھاگنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ تو جب سب بھاگ رہے تھے، علی استقامت کے ساتھ، اور علی کو ٹرافی کی جگہ ذوالفقار ملی تھی۔ ہمارے یہاں میچ میں ٹرافی ملتی ہے نا، تو علی کو ذوالفقار ملی تھی۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بہرحال جنگ خندق میں عمر بن عبدود نے، اور واقعی ملعونوں میں، کافروں میں وہی ایک بڑا بہادر تھا جس کی یہ ہمت تھی، خندق کو اپنے گھوڑے سمیت پھلانگ کر آیا تھا۔ سلمان فارسی نے کہا تھا خندق کھود دیں تو محفوظ رہیں گے ہم۔ خندق کھودی گئی، اور وہ واقعی اتنی چوڑی خندق تھی کہ چھلانگ مار کے آنا ممکن نہیں تھا۔ عمر بن عبدود آ گیا تھا چھلانگ مار کر، اور واقعی اس کی تو پہلے سے ہی دہشت تھی۔ رسول نے جب کہا تھا نا کہ اس کتے کو کون جواب دے گا، اتنا شدید جملہ تھا، جب اس نے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، آ جاؤ، تو رسول نے کہا تھا اس کتے کو کون جواب دے گا؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ کو معلوم ہے، لوگ سمجھے وہ اس لیے کھڑے ہوں گے سر میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ اس نے ایک دفعہ 500 لوگوں کو درخت کے تنے کی تلوار بنا کر اور اونٹ کے بچھڑے کو ڈھال بنا کر قتل کیا تھا، یعنی 500 کے برابر ہے۔ اور علی کا میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ اللہ رسول نے کہا کہ تمہیں جانا، ظاہر سی بات ہے، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اور پھر کیا کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب ایمان کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ ایمان کس کا۔ اور جب ضربت مار کر واپس آئے تو کیا کہا؟ علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو عبادت نہ کر رہا ہو، تلوار چلا رہا ہو، تو اس کی عبادت ثقلین کی عبادت سے بہتر۔ اور جب وہ عبادت کرنے بیٹھ جائے، ہم تو اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں کہ جو رات بھر عبادت کرے تو ٹھیک ہے وہ عابد ہے، اور جو سو کر ثابت کر دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے بدلے اللہ کی رضا خرید لی۔ جو سو کر اللہ کی رضا خرید لے تو وہ شب بیداری عبادت کر کے کیا کچھ نہ خرید سکتا ہو۔ تو جنگ خندق میں اس کی بیٹی آئی عمر بن عبدود کی، اس کی لاش پر، اور یہ کہا کہ میرے باپ کو کسی بہادر شجاع نے قتل کیا ہے کہ ایک چیز اس کے بدن کی نہیں چرائی۔ امام مظلوم کی تو انگوٹھی بھی انگلی کاٹ کے لے لی تھی نا لوگوں نے، اور اپنے مسلمانوں نے لی تھی، اور علی نے پہلے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب تھوکا تھا تو الگ کتنا مشہور واقعہ سب کنٹرول آف اینگر کے حوالے سے دیتے ہیں کہ کیوں چھوڑ دیا تھا، پوچھا، کہا کہ میرا نفس نہ شامل ہو جاتا اس کو مارنے میں، کہ تو نے مجھ پہ تھوکا، میری بے عزتی کی۔ تو اپنی عزت کے لیے، اپنے اوپر تھوکنے کے لیے، اپنی توہین کے لیے اہل بیت کبھی نہیں نکلے۔ خندق خیبر کی بات کریں، ضربت کی بات چلی تو ضربت کی بات آپ سن لیں۔ جبرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں تو مشرق اور مغرب کے آسمان چھپ جاتے ہیں، یعنی جبرائیل اگر ابھی اترے ہیں اور اپنے پر پھیلائیں تو آپ آسمان کو نہ دیکھ سکیں، اتنے مضبوط، اتنے وسیع پر ہیں۔ تو کبھی کسی نے ان سے سوال کیا آپ کے اتنے مضبوط پر ہیں، آپ کو کبھی ناز ہوا، کبھی کوئی چیلنجنگ موقع آیا ان پروں کے حوالے سے، کوئی تکلیف ہوئی، اتنا بڑا کوئی بوجھ آیا؟ کہنے لگے میرے زندگی میں تو کبھی بوجھ نہیں آیا، میں نے تو قوم لوط کی زمین کو جس طرح چمچے سے لوگ نہیں اٹھاتے ہیں آئس کریم، میں نے زمین کو اٹھا کر اتنی اوپر اٹھایا کہ آسمان والے ان کے پرندوں کی، ان کے مرغوں کی آواز سن رہے تھے، اور پھر وہاں سے لا کے پٹخ دیا، اور مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی، میرے پروں میں اتنی طاقت ہے۔ ہاں، ایک دفعہ میرے پر میں ایک ضربت لگی تھی جس کی تاثیر، جس کا احساس، جس کا درد، جس کی ٹیسیں ابھی تک ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کب؟ کہ جب خیبر میں مرحب کو علی نے مارا تھا تو بہت غصے میں تھے، کیوں نہ ہو غصے میں، اتنے دن سے محاصرہ ہے،
کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں رسول، وہ بھاگ کے آ جا رہا ہے، کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں وہ بھاگ کے آ جا رہا ہے۔ لوگ ڈر گئے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈر گئے، پھر کہتے نہیں گھوڑا ڈر گیا تھا، بدک گیا تھا۔ تو کوئی جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، جا رہا ہے تو فتح ہی نہیں کر رہا۔ علی شدید غصے میں، علی کو بلایا گیا بھائی تم جاؤ، تو علی گئے تو مرہم کے سر پہ، علی کا تو انداز تھا کہ وہ سر پہ ضربت مارتے اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، عدل الہی اور عدل علی ساتھ ساتھ تو تقسیم کر دیتے تھے۔ اتنی زور سے مارا کہ قریب تھا کہ تلوار زمین کو لگتی۔ اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جلدی جاؤ، اگر علی کی تلوار زمین پر لگ گئی تو زمین 2 ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو جبرائیل گئے اور اپنا پر پھیلا دیا نیچے زمین پر، اور علی کی تلوار جبرائیل کے پر پہ آ کے رکی۔ جبرائیل کہتے ہیں جتنی شدید تکلیف مجھے اس وقت ہوئی کبھی نہیں ہوئی، اس تکلیف کا احساس اور درد کی ٹیسیں ابھی تک میرے پروں پر موجود ہیں۔ تو احد لے لیں، بدر لے لیں، خندق لے لیں، خیبر لے لیں، ہر جنگ میں مین آف دا میچ جسے کہتے ہیں۔ علی کا گھوڑا عموماً ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بیٹسمین ہے تو اس کا بیٹ بہترین ہوگا، وہ کوشش کرے گا بہترین بیٹ ہو اور بہترین میری کٹ ہو، پیڈ ہو۔ تو ایک سوار، ایک سپاہی کے لیے بہترین اسلحہ یا بہترین ساز و سامان کیا ہو سکتا ہے؟ گھوڑا، تلوار، 2 چیزیں۔ علی کا گھوڑا بڑا مریل تھا، علی کا گھوڑا بڑا مریل تھا، بڑا جسے کہتے ہیں آہستہ چلتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا علی آپ اتنے بڑے شہ سوار ہیں، سپہ سالار ہیں، مریل گھوڑا رکھا ہوا، کوئی تیز بھاگنے والا گھوڑا رکھیں۔ تو علی نے کہا میں فرار نہیں غیر فرار ہوں، میں نے گھوڑا میدان جنگ میں جانے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اس سے بھاگنے کے لیے۔ تو بھاگنے کے لیے تیز گھوڑا تو وہ رکھے نا جس کو بھاگنا ہو، اور جب بھی میدان میں جو آتا ہے وہ پروقار انداز سے آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علی تلوار کو انگلی پہ نچاتے ہوئے جاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بیٹسمین کو یقین ہو کہ میں سینچری بناؤں گا، میں فارم میں، علی تو ہمیشہ فارم میں رہتے تھے۔ تو بیٹسمین جو ہے وہ بلہ گھماتے ہوئے جاتا ہے نا، جو مشہور بیٹسمین ہوتا ہے اس کو بلہ گھمانے کو دیکھ کے ہی لوگ دہشت سے، تو علی کی تلوار گھمانے سے جسے کہتے ہیں کہ لوگ دہشت میں آ جایا کرتے تھے۔ اچھا پھر زرہ علی کی کہتے ہیں پیچھے نہیں تھی، آگے تھی، پیچھے نہیں تھی۔ تو اس نے کہا علی آپ کی زرہ ادھوری ہے، آگے کی تو ہے پیچھے کی نہیں۔ تو علی نے کہا میں نے کبھی دشمن کو پیٹ نہیں دکھائی، تو مجھے کبھی خوف نہیں کہ میں پیچھے سے مارا جاؤں گا۔ تو یہ علی کی شجاعت، علی کی بہادری۔ لیکن علماء کے درمیان ایک دلچسپ سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ علم تو چلے ہم حاصل کر لیں، ہماری ذمہ داری، ہمیں پتہ چل گئی کہ علم حاصل کرنا ہے۔ اب علی کی طرح تو خیر نہیں بنیں گے ہم، لیکن اتباع کرتے ہوئے ہمیں بہادر ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ خود خواتین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، علم تو حاصل کر لیں، تلوار کیسے چلائیں؟ تو علماء کے درمیان ایک بہت اہم نقطہ ہے اس بات میں کہ اگر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بہادر ہے کہ نہیں، تو وہ یہ دیکھے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہے کہ نہیں۔ ابھی عورتیں بھی کر سکتی ہیں، علماء اعلام یا وہ شخص جس کا جھگڑے سے اور لڑائی سے واسطہ نہ پڑا ہو، اگر آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہے، ساس نے کچھ کہہ دیا آپ نے کنٹرول کیا، نند نے سازش بنائی آپ نے جو ہے کنٹرول کر لیا، امی نے آپ کی پسند کی چیز نہیں دلائی آپ نے کنٹرول کر لیا۔ یہی ہے نا غصے کو کنٹرول کرنا اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف علی کا شیعہ تو نہیں ثابت کرنا ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو امام کا سپاہی بھی ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس علم بھی ہو اور شجاعت بھی ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اپنے غصے پر کتنا کنٹرول ہے، جس کو ہم حلم کہتے ہیں یا جس کو ہم بردباری کہتے ہیں۔ لیکن میرا مولا اس بردباری اور حلم میں بھی سب سے آگے ہے۔ کیسے؟ علی کی شجاعت، حقیقی شجاعت وہ نہیں تھی جو میدان جنگ میں دکھائی، علی کی حقیقی شجاعت وہ 25 سال کا صبر تھا جو رسول کے بعد انہوں نے کیا، کہ جب لوگ ان کو سلام نہیں کرتے تھے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ سلام کرتے تھے تو لوگ جواب نہیں دیتے تھے۔ علی کی صبر کی انتہا اس وقت تھی کہ جب زوجہ کو تازیانے مارے، نعوذ باللہ، ہاتھ اٹھایا گیا، دروازہ جلایا گیا، ایک شخص کو علی نے اٹھا کے پٹک دیا اور وہ خوشی خوشی کھڑا ہوا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے، کہنے لگا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا علی تلوار نہیں نکالیں گے، اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا ہے، لوگوں آگے بڑھو اور دروازے کو آگ لگا دو۔ جو اپنی زوجہ پہ ظلم کرتا ہوتا ہوا دیکھتا رہا، دروازے کو جلتا ہوا دیکھتا رہا، اپنے گلے میں رسی کو برداشت کر لیا، اس کی شجاعت میدان جنگ کی بھی شجاعت ہے اور میدان امن کی بھی شجاعت ہے۔ علی کی صفات
نہ صرف لیڈرشپ پہ پوری اترتی ہیں بلکہ ولی، وسیع، جانشین، خلافت پہ بھی پورا اترتی ہیں۔ اور علی کے فضائل اگر ہم بیان کرنے پر آئیں تو حدیث کے مطابق اگر درخت کے پتے صفحات بن جائیں، تنے قلم بن جائیں اور دریا سیاہی بن جائیں تو علی کے فضائل کبھی ختم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس غدیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے جو اعلان غدیر کیا، اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے پر پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں علی اور ان کی نسل میں آنے والے ائمہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو ظلم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نجات دلا، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی